دوستان گرامی قدر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب ہی میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ کھری بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، اس میں رنگ ڈھنگ نہ لایا کرو، اس میں جھول نہ دیا کرو، ہمیشہ کھری اور سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تاکہ تمہارا رب تمہارے اعمال کو سنوار دے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ تو ہمیشہ کھری بات کیا کرو۔ دوستان گرامی قدر، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو سچ نظر نہیں آتا۔ آج بازاروں میں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اگر جھوٹ پر نہیں چلیں گے تو کاروبار چلا ہی نہیں سکتے۔ یہ زمانے کے انداز ہیں، اور میں بھی اس زمانے میں رہتا ہوں۔ نہیں صاحب، اللہ پاک سچوں کو نفع عطا کرے گا جب کسی کو نفع نہیں دینے والا کوئی ہوگا۔ جب کوئی بھی تمہیں نفع دینے والا نہیں ہوگا، اللہ اس دن بھی سچی زبان کو نفع عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ سچا ہو جائے اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہو جاتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، یہ واقعہ تو بڑا معروف ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ میرے اور آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی بچپن کا زمانہ ہے، اور بچپن کے زمانے میں آپ کو ماں نے ایک قافلے کے ساتھ روانہ کیا، اور ساتھ ہی ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا میری وصیت یاد رکھ لو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا ہے، سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا، ہمیشہ سچ کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ تو آپ نے ماں کی اس وصیت پر عمل کیا۔ قافلے کو راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ڈاکوؤں نے گھیرا، اور ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آ گیا۔ معصوم بچہ دیکھ کے اس نے سوال کر دیا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس مال ہے۔ کہا کدھر ہے؟ کہا میری ماں نے میری آستین میں سی دیا تھا تاکہ بچہ کہیں گرا نہ بیٹھے۔ جب اس نے آستین دیکھی تو اس میں سلا ہوا پایا، وہ تڑپ اٹھا اور قافلے کے سردار کے پاس لے گیا۔ کہا سردار یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس بھی مال ہے۔ کہا بیٹا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا جی ہاں میرے پاس ہے۔ کہا کدھر ہے؟ کہا میری آستین میں سلا ہوا ہے، میری ماں نے بچہ سمجھ کے احتیاطاً سی دیا تھا، اور ساتھ وصیت کی تھی بیٹا ماحول جیسا بھی آ جائے، جس طرح کا بھی ہو، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، ہمیشہ سچ کے ساتھی بن کے رہنا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، جب اس قافلے کے سردار نے آستین کو دیکھا تو آپ کی آستین میں مال تھا، تو کہا بیٹا کیوں نہیں جھوٹ بولا؟ کہا ماں نے وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آج اگر جھوٹ بولتا تو ماں کی وصیت کی نافرمانی کرتا، میں اپنی ماں کی وصیت کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ میری ماں اپنے رب کی چاہنے والی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، آپ جب اس ڈاکو نے آپ کے یہ الفاظ ننھی زبان سے سنے تو تڑپ اٹھا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور کبھی پاس نہیں کیا۔ تو آپ کے اس سچ کی وجہ سے لٹے ہوئے قافلے کو سارا مال واپس کر دیا۔ یہ بچہ ماں کی وصیت پر عمل کر رہا ہے، اور ہم نے تو اپنے رب کو ہی بھلا دیا ہے۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ سچ بندے کو دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی نفع عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے اور کوئی اسے لعنتی کہے نہ کہے، تیرے رب کی لعنت اس پر پڑ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھو۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا جان فرماتے ہیں جو سچا ہو گیا وہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت لے کے جاؤں گا، میں اس کا ضامن ہوں،
میں اس کی جنت کا ضامن ہوں جو بندہ سچائی پر زندگی گزارے۔